آیا اس میں بھی وہ برابر کی شریک ہوں گی؟ آیا اس میں بھی ان کا معاملہ وہی ہے کہ جو مردوں کا ہے، یا یہ کہ اس میں فرق و تفاوت رہے گا؟ اس کو میں چاہتا ہوں، چونکہ مجھ سے کہا گیا تھا کہ بعض خواتین اس مسئلے میں خاصی پریشان ہیں، اس لیے کہ ضرورت تو واقعتاً محسوس ہوتی ہے کہ مغربی ذہن رکھنے والی اور مغربی تہذیب کی دلدادہ خواتین تو سڑکوں پر بھی آتی ہیں، نعرے لگاتی ہیں، جلوس نکالتی ہیں اسلام کے خلاف، قرآن مجید کے صریح احکام کے خلاف۔ اب اگر ان کا مقابلہ مسلمان عورت تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ بازی ہار جائیں گے، ہم اس میدان میں آنا پڑے گا۔ ایک ضرورت کا احساس ہے، لیکن یہ کہ اس کے ساتھ ہی اسلام کی جو تعلیمات بنیادی ہیں، سطر ہے، حجاب ہے، گھروں میں رکے رہنا ہے، وقرن فی بیوتکن، پھر اسلام نے عورت پر جو اصل ذمہ داری ڈالی ہے، اولاد کی پرورش ہے، اس کی تربیت ہے، شوہر کی خدمت ہے، شوہر کے لیے گھریلو ماحول کو بہت پرسکون بنانا ہے تاکہ اسے سکون حاصل ہو، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، یہ بھی قرآن مجید کے الفاظ ہیں۔ یہ اس کی ہے کہ جو پرائمری رسپانسبلٹیز ہیں، بنیادی ذمہ داریاں ہیں۔ اب ان دونوں کے اندر یقیناً ایک تصادم آ جاتا ہے کہ یہ متضاد ہیں، یہ دو تقاضے، ان کو کس حد تک پورا کیا جائے۔ اس میں جہاں تک میرا مطالعہ ہے، نوٹ کر لیجئے، جب تک سطر اور حجاب کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے، یہ تو آپ کو معلوم ہے شریعت پوری ایک دم تو نہیں آئی تھی، بلکہ یہ کہ رفتہ رفتہ تدریجاً، اور شریعت ہم اکثر و بیشتر آئے ہیں ہجرت کے بعد۔ اس سے پہلے نہ پردے کے احکام تھے، نہ سطر کے احکام تھے، نہ اور کوئی دوسری شریعت کے اندر جو چیزیں حرام کی گئیں، ابھی شراب بھی حرام نہیں تھی، جوا بھی حرام نہیں تھا، سود بھی حرام، کوئی شے حرام نہیں تھی۔ ابھی تو بنیادی بات توحید، رسالت پر ایمان، آخرت پر ایمان، اخلاق حسنہ، تزکیہ نفس، سارا زور اس پر صرف ہو رہا تھا۔ اس وقت تک تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ صحابیات بھی بالکل دوش بدوش تھیں، شانہ بشانہ تھیں، ہر میدان میں انہوں نے وہ تمام مقامات بلند حاصل کیے ہیں کہ جو صحابہ نے، مردوں نے حاصل کیے۔ یہی وجہ ہے کہ سورہ عمران کی اس آیت میں، جس کا میں نے ابھی حوالہ دیا تھا، انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی بعضکم من بعض فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم واوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا لأکفرن عنہم سیئاتہم ولأدخلنہم جنات تجری من تحتہا الانہار۔ تو جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی، جنہیں اللہ کی راہ میں ایذائیں پہنچائی گئیں، جنہوں نے اپنے گھروں کو چھوڑ دیا، اپنے گھر نکالے گئے، جنہوں نے اللہ کی راہ میں قتال کیا، اب یہ جو سارے معاملات ہیں، اس میں تو قاتلوا وقتلوا، اور قتل ہوئے، تو معلوم یہ ہوا کہ ان تمام چیزوں میں ہمیں نظر آتا ہے کہ خواتین بھی شریک ہیں۔ جیسے مالی انفاق میں جو خصوصی مقام حضرت ابوبکر صدیق کا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مال خرچ کرنا دین کے لیے، میں سمجھتا ہوں کہ اتنا ہی مقام حضرت خدیجہ الکبریٰ کا بھی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوئی فرق و تفاوت آپ کو نہیں ملے گا۔ اسی طریقے سے حضور کی دلجوئی میں، حضور کی نصرت میں جیسے تمام صحابہ جو ہے وہ ساتھ ہیں، اسی طریقے سے جو خواتین آپ کے ساتھ ایمان لائی ہیں وہ بھی اس میں شریک ہیں۔ چنانچہ پہلی شہادت ایک انسانی جوڑے کی ہوئی ہے، ایک مرد اور ایک بیوی اس کی، حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں میاں بیوی اللہ کی راہ میں شہید ہوئے، صبر اور مصابرت کا پورا ثبوت دیا، ڈٹ گئے، نہ اس مرد نے گردن جھکائی اور کلمہ کفر زبان سے نکالنے پر آمادہ ہوئے حضرت یاسر، نہ وہ خاتون جو ہے انہوں نے کمزوری دکھائی، وہی عظیمت وہ انہوں نے بھی اس سے ظاہر۔ اسی طریقے سے ہجرت، اگر حضرت عثمان ہجرت کر کے تشریف لے جا رہے ہیں حبشہ رضی اللہ تعالی عنہ، تو آپ کو معلوم ہے کہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی صاحبزادی، وہ بھی ساتھ ہجرت کر رہی ہے۔ تو ہجرت ہو، اللہ کی راہ میں جان دے دینا ہو، انفاق مال ہو، اور اسی میں آپ سے عرض کروں گا کہ وہ مشہور واقعہ سامنے رکھیے، حضرت عمر جیسے شخص کھلا دینے والی، وہ تو ان کی ہمشیرہ تھی حضرت فاطمہ بنت خطاب، عمر کو عمر بنا دینے والی، عمر فاروق بنا دینے والی، اس لیے کہ اور تو کسی کی بات ابھی ان پر اثر انداز نہیں ہوئی تھی، اصل میں جو عظیمت انہوں نے دیکھی اپنی ہمشیرہ میں،
کہ حضرت فاطمہ بنت خطاب نے جبکہ حضرت عمر انہیں مار رہے تھے، زد و کوب کر رہے تھے، شوہر کو بھی مارا ہے، حضرت سعید ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ، اور جب وہ آگے بڑھی ہیں بچانے کے لیے تو ان کو مارا ہے، لہو لہان کر دیا ہے۔ لیکن جب حضرت فاطمہ بنت خطاب زوجہ سعید ابن زید رضی اللہ تعالی عنہما، جب ان کے زبان سے یہ الفاظ تھے کہ اے عمر چاہے تم ہمیں ہلاک کر دو لیکن ہم اب اس دین کو چھوڑنے والے نہیں، پگھل کر رہ گئے حضرت عمر۔ اسی کو علامہ اقبال نے کہا ہے تم ہی دانی کہ سوزے قراتے تو کو کرد تقدیر عمر را۔ بہرحال شعر کے لیے ذرا سا اس کے اندر بدل گیا مضمون، سوزے قرات نہیں تھا یہ، بلکہ در حقیقت یہ عزیمت کا مظہر تھا، اظہار عزیمت کہ ہم نے جان بھی دینے کو میں تیار ہوں لیکن یہ کہ اب اس دین کو چھوڑنے کے لیے آمادہ نہیں۔ یہ وہ ہے در حقیقت اظہار عزیمت کہ جس کا اثر پڑا ہے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت پر، اور پھر وہ عمر فاروق بن گئے۔ تو اس اعتبار سے نوٹ کیجئے کہ اس وقت تمام کاموں میں خواتین برابر کی شریک نظر آتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ غزوہ احد میں جب یہ خبر پہنچی، اگرچہ ظاہر بات ہے کہ لشکر کشی کے وقت اور عین جنگ کے وقت تو خواتین کا تذکرہ نہیں ہے، جس طرح ہند آئی ہے کفار کے لشکر کے ساتھ، بعد میں چونکہ وہ بھی ایمان لے آئی ہیں، ہمیں ادب سے نام لینا چاہیے، لیکن یہ کہ اس وقت تک تو وہ خون کی پیاسی نہ صرف حضور کی بلکہ خاص طور پر حضرت حمزہ کی، اور پیٹ چاک کروا کے کلیجہ چبایا ہے۔ تو وہ جب آئی ہیں تو وہ تو ان کے بارے میں تو آپ کو معلوم ہے کہ رجز پڑھے ہیں، جیسے آج کل کا رواج ہے، انہوں نے یعنی گاتے ہوئے رجز پڑھ کر جو کفار تھے ان کا حوصلہ بڑھایا ہے۔ اس طرح کا کوئی مسئلہ تو معاذ اللہ کسی مسلمان خاتون کا اس وقت بھی نہیں ہے، لیکن یہ ضرور مل جاتا ہے کہ جب وقتی طور پر شکست ہو گئی ہے اور اس وقت جو ہے ایک بڑا یعنی ہنگامی صورت پیدا ہوئی ہے تو پھر خواتین دوڑی ہیں، آئیں، انہوں نے مرہم پٹی بھی کی ہے اور زخمیوں کو پانی بھی پلایا ہے، لیکن اس وقت تک پردے کے احکام نہیں آئے تھے۔ سورہ نور بھی بالکل بالاتفاق اس کے بعد نازل ہوئی ہے اور سورہ احزاب بھی بالکل بالاتفاق اس کے بعد نازل ہوئی ہے۔ اس اعتبار سے اس پر آپ قیاس نہ کیجئے۔ اسلام نے جب اپنا پورا نظام بنا دیا ہے، جب پورا ایک اس کی شریعت کا ڈھانچہ مکمل ہو گیا ہے، تب یہ کہ تقسیم کار بڑی ہی تکمیلی شکل کے اندر کر دی گئی۔ عورت کی اصل ذمہ داری اس کا گھر ہے، وہ اپنے محرموں پر تبلیغ کرے۔ سب سے بڑھ کر تو دولت اس کے پاس ہے کہ قوم کا مستقبل، امت کا مستقبل اس کی گود میں پروان چڑھ رہا ہے، لہذا اگر ماؤں کی گود سے انہیں وہ جذبہ ایمان ملے، اس وقت سے ان کی تربیت ہو رہی ہو، خدا ترسی کی تربیت ہو رہی ہو، سچ بولنے کی عادت ڈالی جا رہی ہو، اگر اس وقت سے ان کے اخلاق جو ہیں ان کی صحیح تعبیر ہو رہی ہو، تو یوں سمجھیے کہ قوم کا مستقبل تعمیر ہو رہا ہے۔ جب عورت گھر سے نکل جاتی ہے تو پھر وہ قوم کا مستقبل برباد ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے اصل ذمہ داری تو یہی رہے گی، اپنی گھریلو ذمہ داریاں، اپنی اولاد کی ذمہ داریاں، ان کی تربیت۔ لیکن یہ کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا، بھائیوں میں بھی تو کوئی ہو سکتا ہے جو جس طریقے سے عمر فاروق آخر ایک فرد تھے لیکن ایک فرد لاکھوں کے برابر تھا، اگر وہ ایک خاتون کی تبلیغ کے ذریعے سے اگر اس کی قسمت بدل گئی، دیگرگو کرد تقدیر عمر را، تو کوئی خاتون اپنے بھائیوں، بھتیجوں، بھانجوں، جو بھی ان کے قریب کے عزیز ہیں جن سے کوئی پردے کا معاملہ نہیں ہے، کوئی حجاب کا مسئلہ نہیں ہے، ان میں تبلیغ کرے۔ پھر خواتین ہماری آبادی کا نصف ہے، لیکن خواتین کے ضمن میں بھی بہت زیادہ ایکٹیویٹی نہیں ہو سکتی ہماری خواتین کی، اس لیے کہ بہت وقت لگائیں گی، ظاہر بات ہے ذمہ داریاں جو ہے اس کو نقصان ہوگا۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ خاص عمر کے بعد عورت کو فراغت ملتی ہے، چھوٹے کا جو بھی اس وقت بوجھ ہوتا ہے وہ ختم ہو جائے، اس کے بعد اگر کوئی خاتون جو ہے وقت نکالتی ہے، اور یہ تو اس میں کوئی چیز حرام نہیں ہے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ مطلق کر دیا گیا ہو، لیکن جو بات میں کہہ رہا ہوں کہ جو ہمارا ان کا ایک ڈھانچہ ہے، جو نظام، جو کار ہے، اس کے اعتبار سے زیادہ ایکٹیو ہونا، بہت زیادہ وقت لگانا، بہت زیادہ گھر سے باہر رہنا، یہ چیز جو ہے ہمارے اس فلسفے میں فٹ نہیں بیٹھتی۔ جو بھی نظام شریعت کا بنا دیا گیا ہے ہمیں اسی کو قبول کرنا چاہیے، اور اس میں جتنی بھی گنجائش نکل آئے اس کے اندر ضرور کام کیا جائے۔ البتہ یہ ہے کہ ایک وقتی ضرورت کی دلیل سے ہم اس کے اندر خود زیادہ سے زیادہ گنجائشیں پیدا کرتے نہ چلے